دو صورتیں ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت طویل بیان کیا گیا ہے. اس میں ایک یہ ہے اور سورہ شورى شریف کے اندر تھوڑی تفصیل بیان کی گئی ہے. ایک سوال سننے کے معاملہ جو یہاں پہ اکثر جو ہوتا ہے جو قومے میں ہوتے ہیں بہت ٹرمینلی ہوتا ہے جن کو ہوش ہی نہیں ہوتا, یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو بھی بولیں ان کو سنائی دے سکتا ہے کیا جو کبھی ہوش میں نہیں ہے. دیکھیں اصل میں یہ دوسرا سوال ہے, یہ میڈیکلی سوال ہے. یہ دراصل جب تک آدمی زندہ ہوتا ہے اس یہ ڈاکٹر صاحب پیچھے بیٹھے اسے پوچھیے گا, ڈاکٹر جب وہ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر فخر عالم کے بہنوئی ہے. تو جب مائنڈ دراصل وہی پورے بدن کو کنٹرول کرتا ہے, چونکہ کوما میں جانے کی صورت میں مائنڈ اس کی حیثیت ختم ہو چکی ہوتی ہے. چونکہ 5% یا 10% جو اس کام کر رہا ہوتا ہے, اسی بنیاد پر اس کے بدن کے اندر زندگی کی علامتیں پائی جاتی ہیں, زندگی کی حرکتیں پائی جاتی ہیں. وہ جب 5 اور 10% بھی ختم ہو جاتا ہے تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ آدمی مر چکا ہے. آئے بس سمجھ میں. تو جب مردہ سنتا ہے اس کے اندر 5% کی صلاحیت ہو کہ سن پائے گا. بتایا نا کہ وہ سنتا ہے لیکن جواب نہیں دے پائے گا. آپ دیکھو میں نے خود کتنی بار ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھا ہے, مردے کو آپ جا کر کے بات کیجیے آنکھ کھول دے گا ایسے, اس نے آواز دیکھ سنی آنکھ کھول دیا. کبھی کبھی بعض لوگوں کو دیکھا میں نے ہونٹ بھی ہلاتے ہیں لیکن وہ بول نہیں پاتے ہے, بالکل کوما کی حالت میں سنتے ہیں. اسی لیے تو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جانکنی ہے, کوما دراصل جانکنی کی منزل ہے. حکم دیا گیا کہ قرآن پڑھو اس کے مردے کے سامنے, مرنے والے کے سامنے, اور اس کو کلمے کی تلقین کرو, اور جب ایک بار کلمہ پڑھ لے پھر تلقین بند کر دی جائے. اسی لیے کہا گیا. مولانا صاحب یہ جو آیت کریمہ آپ نے ذکر کیا, اس کا جب وہ دلیل دیتے ہیں تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ اس کا جواب وہی دیں گے نا. جب سوال آپ کا سوال آپ نے کیا ہی نہیں, کیا جواب کیا دوں گا میں؟ آپ پہلے سوال تو کر رہے, سوال کیا ہے یہ کہ مردہ سنتا نہیں ہے یہ تو قرآن سے ثابت ہے, اور یہ آیت کریمہ پڑھ لیا, تو اس کا ہم جواب کیا دیں گے؟ کون جواب؟ ہم کیا جواب؟ تو ہم جواب دے رہے ہیں اس کا. ہم تو جواب دیے, اب تک آپ سو رہے تھے میرے خیال میں. نہیں ہم نے یہ سنا آپ کا مطلب, مگر میری سمجھ میں نہیں آتی. اچھا بعد میں پوچھیے گا تو اس کے بعد پوچھیے گا. سورہ قصص شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان ہوا ہے, اور اس واقعے کے ضمن میں جو لنک ہے فرعون, حامان اور قارون کا, یہ 3 وہ شخصیتیں تھیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں کہ جن سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خصوصی چیلنج ہوا کرتا تھا. سب سے بڑا فرعون تھا, اس کے بعد اس کا وزیر حامان تھا, اس کے بعد قارون باختلاف روایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھوپھی ذات تھا یا خالہ ذات تھا, بھائی تھا یہ. اور یہ فرعون تو خبیث خدائی کا دعویٰ کرنے والا, حامان وزیر تھا, وزیروں کی حیثیت کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں. اب تو خیر جن ملکوں میں ڈیموکریسی ہے اس کی بات نہیں کرتا میں, لیکن جہاں پہ بادشاہت ہے وہاں پہ وزیر کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وزیر کا مطلب کیا؟ چوشو کا مربع, چمچا. بس وہی کہہ لیجیے اپنی زبان میں, آپ چمچا ہی کہہ لیجیے, کوئی حیثیت نہیں. تو حامان یہ اس کا وزیر تھا, تو ظاہر سی بات ہے اس کے نظریے سے ہٹ کر کیسے کچھ سوچ سکتا تھا. مسئلہ تھا قارون کا. اصل میں قارون حسد کر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اس میں جو ذکر کیا گیا ہے دیکھیں آیت کریمہ, ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة
یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، تو ان لوگوں نے شرکشی کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو جو خزانے دیے تھے اس کی چابیاں طاقتور قسم کے پورے ایک گروپ کے لوگ مل کر کے اٹھاتے تھے، تب اس کی چابیاں اٹھائی جاتی تھی۔ اتنا زیادہ اس کے پاس دولت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات شریف لا کر کے دیا تو حضرت ہارون علیہ السلام کو قربانی کی خدمات ان کے سپرد کرنی، قربانی کا منصب بہت عظیم منصب تھا اس زمانے میں۔ قارون یہ سمجھتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو مجھ کو ملے گا ہی، تو جب قربانی کا منصب حضرت ہارون علیہ السلام کو دے دیا گیا تو اس نے کہا یہ موسیٰ نبوت تم نے لے لی، قربانی کا جو منصب تھا ہارون کو دے دیا، میرے لیے کیا بچا ہے؟ تو اس نے ایک سازش کی، بڑی خوفناک، بڑی گھناؤنی سازش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کا حق سنانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا، اعلان کروا دیا۔ اس نے ایک سازش کی، ایک پریگننٹ عورت کو لے آیا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہی کھڑے ہو کر کے اللہ کا پیغام سنائے کہ دیکھو یہ اللہ نے تم کو دولتیں دی ہیں، یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، وہ تم سے زیادہ نہیں، 1% نہیں بلکہ 1000 میں سے 1 تم سے مانگتا ہے۔ ہمارا 2.5% ہے نا، 40 میں سے ان کے یہاں تھا 1000 میں سے 1 دینار تم کو بس۔ تو قارون کہتا ہے یہ موسیٰ ٹھہر جاؤ، ایک سوال کا جواب دو، اگر کوئی بد کرداری اور بدفعلی کرے تو اس کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، پتھر مار کے ہلاک کیا جائے۔ تو کہتا ہے کہ کوئی بھی ہو، آپ نے فرمایا کوئی بھی ہو۔ تو کہتا ہے چاہے آپ ہی کیوں نہ ہو، آپ نے فرمایا معاذ اللہ ایسا عمل کوئی بھی کرے۔ اس کے بعد اس عورت کو بلایا، کہا بول دو، تو وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ قارون نے کہا کہ یہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے معاذ اللہ رب العالمین، یعنی رونگٹے کھڑے ہو جائیں خوف خدا سے، عظیم الشان پیغمبر کی ذات پر ایسا ناپاک حملہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام شرم و ندامت اور خوف خدا سے پسینے میں شرابور ہو گئے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے، اس عورت کے پیٹ کے حمل بتا تو کس کا نطفہ ہے؟ اندر سے اس نے کہا اپنے باپ کا جائز نطفہ۔ اب اس کے بعد اس عورت نے ساری کہانی بتائی کہ مجھ کو اتنی رقم دے کر کے، اتنی دولت دے کر کے آپ کو رسوا کرنے کے لیے، آپ کو بے عزت کرنے کے لیے ایسا کیا گیا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جلال تو مشہور ہی تھا۔ اللہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی، تو زمین نے اس کو فوراً پکڑ لیا، فوراً زمین نے پکڑ، زمین دھسے دیکھے دیا ہوا اسی۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ مَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ، تو ہم نے اس کو، اس کے گھر کو دولت کے ساتھ ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اللہ فرماتا ہے اور کوئی بھی گروہ اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں، کر کم سکتا تھا،
اللہ کے غضب کے مقابل میں کون مدد کر سکتا ہے؟ دھسا دیا گیا۔ تو میں نے کہا نہیں کہ تین یہ وہ تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چیلنج اس کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتا تھا، فرعون اور حامان اور قارون، یہ تینوں بڑے لوگ تھے اس زمانے کے۔ اسی میں ایک آیت کریمہ ہے، اس کو بھی سنتے چلیں، وہ بھی ذرا سا ہمارے نظریات کی ہم حامی ہے، بحثیں تو اس میں بہت زیادہ ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ یہ رسول جس کو آپ بہت محبوب رکھتے ہو اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہو، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ بات یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ولادت طیبہ سے پہلے انتقال فرما گئے، والد ماجدہ 6 سال کی عمر میں انتقال فرما گئی، دادا جان کی پرورش شروع کی، وہ بھی کچھ دن کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر ابو طالب کا نمبر آیا، ابو طالب ان کی پرورش کرتے رہے، حتیٰ کہ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت کے تقریباً 4-5 سال تک زندہ رہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ابو طالب کا سال ایک ہی ہے، ایک ہی سال میں دونوں انتقال کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو بہت پسند کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، اور ابو طالب خود اٹوٹ پیار کرتے تھے حضور سے۔ حضور کی خواہش یہ تھی کہ کسی بھی صورت سے ایمان لے آئے۔ بہت کوآپریشن کیا ہے ابو طالب نے حضور کی۔ شعب ابی طالب میں جب محصور ہوئے تھے